مولانا اشرف علی تھانوی کے قائد اعظم سے تعلقات اتنے اچھے تھے جیسے گھر کے فرد ہوتے ہیں. اس پر میں مستقل ایک بیان کر چکا ہوں. اور قائد اعظم محمد علی جناح مولانا اشرف علی تھانوی کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے. لوگوں کو فخر سے بتاتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا عالم دین موجود ہے, اور قائد اعظم ان کو فالو کرتے تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قائد اعظم سے کہا کہ حضرت آپ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں, آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں, آپ کا لباس مسلمانوں والا ہونا چاہیے. قائد اعظم نے پینٹ کوٹ پہننا چھوڑ دیا, شیروانی پہننا شروع کر دی ان کے اس مشورے پر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج جو ہمیں ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے نا اسکولوں میں, اس میں پاکستان بنانے میں علماء کا جو کردار ہے اس کا سرے سے کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. حالانکہ سب سے بڑا کردار علماء کا انگریزوں کو نکالنے میں بھی اور پاکستان بنانے میں بھی. کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم نے بنگلہ دیش میں علامہ ظفر احمد عثمانی سے پاکستان کا جھنڈا لہروایا, اور یہاں پر علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ آپ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرائیں؟ اس کی وجہ دونوں عالم, دونوں مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں, یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. قائد اعظم کا علماء سے بڑا گہرا تعلق. دیکھو کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جھنڈا کون لہرائے گا, یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے کو کہہ رہے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی کو کہ جھنڈا کون لہرائے گا سب سے پہلے؟ آپ لہرائیں گے. دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ احمد عثمانی, تاکہ میرے اوپر جو جتنے تانے, بعض لوگ کہتے تھے یہ پارسی ہیں, بعض کہتے تھے یہ رافضی ہیں, سارے تانوں کی نفی ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں اور سنی مسلمان ہوں. دیکھو جنازہ کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے مسلک کے علاوہ کوئی اور پڑھائے. مولانا اشرف علی تھانوی کے قائد اعظم سے تعلقات اتنے اچھے تھے جیسے گھر کے فرد ہوتے ہیں. اس پر میں مستقل ایک بیان کر چکا ہوں. اور قائد اعظم محمد علی جناح مولانا اشرف علی تھانوی کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے. لوگوں کو فخر سے بتاتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا عالم دین موجود ہے, اور قائد اعظم ان کو فالو کرتے تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قائد اعظم سے کہا کہ حضرت آپ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں, آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں, آپ کا لباس مسلمانوں والا ہونا چاہیے. قائد اعظم نے پینٹ کوٹ پہننا چھوڑ دیا, شیروانی پہننا شروع کر دی ان کے اس مشورے پر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج جو ہمیں ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے نا اسکولوں میں, اس میں پاکستان بنانے میں علماء کا جو کردار ہے اس کا سرے سے کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. حالانکہ سب سے بڑا کردار علماء کا انگریزوں کو نکالنے میں بھی اور پاکستان بنانے میں بھی. کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم نے بنگلہ دیش میں علامہ ظفر احمد عثمانی سے پاکستان کا جھنڈا لہروایا, اور یہاں پر علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ آپ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرائیں؟ اس کی وجہ دونوں عالم, دونوں مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں, یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. قائد اعظم کا علماء سے بڑا گہرا تعلق. دیکھو کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جھنڈا کون لہرائے گا, یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے کو کہہ رہے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی کو کہ جھنڈا کون لہرائے گا سب سے پہلے؟ آپ لہرائیں گے. دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ احمد عثمانی, تاکہ میرے اوپر جو جتنے تانے, بعض لوگ کہتے تھے یہ پارسی ہیں, بعض کہتے تھے یہ رافضی ہیں, سارے تانوں کی نفی ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں اور سنی مسلمان ہوں. دیکھو جنازہ کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے مسلک کے علاوہ کوئی اور پڑھائے.